چینی اور مٹھائیاں بیچنے والوں کا وہ بازار اپنے روزمرہ کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ مولانا کی سواری حسب معمول پورے جاہو جلال سے وہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس ہجوم کو چیرتا ہوا ایک اجنبی درویش آگے بڑھا۔ ان کے لباس پر سفر کی گرد تھی اور آنکھوں میں ایک پراسرار نور تھا۔ یہ حضرت شمس تبریزی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اچانک مولانا کی سواری کی لگام کو جکڑ لیا۔ ہجوم میں ایک سناٹا چھا گیا اور اس اجنبی نے کونیا کے سب سے بڑے مفتی سے وہ بھاری سوال پوچھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ کونیا کا وہ عظیم عالم اور مفتی جس کے درسگاہ میں ہزاروں شاگرد سر جھکائے بیٹھتے تھے، جس کے علم کی دھوم دور دور تک تھی اور جسے دنیا انتہائی عقیدت سے مولانا کہہ کر پکارتی تھی۔ ان کی فکری اور علمی دنیا پختہ، شاندار اور مکمل تھی، مگر پھر اس ٹھہری ہوئی پرسکون کائنات میں ایک درویش قدم رکھتا ہے، حضرت شمس تبریزی، ایک ایسا پر اسرار وجود جس کی ایک نگاہ اور چند مکالموں نے اس عظیم مفتی کی پوری کائنات الٹ کر رکھ دی۔ بنے بنائے یقین کے دائرے ٹوٹ گئے، لفظوں کی جگہ ایک گہری حیرت نے لے لی اور دلیل و منطق ایک ایسے باطنی مشاہدے میں ڈھل گئی جس کی گونج صدیوں بعد آج بھی سنائی دیتی ہے۔ آئیے آج فکر نامہ میں داستان رومی و شمس کے اس پہلو کو محسوس کرتے ہیں جو جاننے کی نہیں بلکہ خود کو مٹا کر حقیقت کو پا لینے کی کہانی ہے۔ تو اس کایا پلٹ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا کا تصور کرنا ہوگا جس میں مولانا رومی اس وقت سانس لے رہے تھے۔ بالکل، اس واقعے کی شدت کو ہم تبھی جان سکتے ہیں جب ہم 1244 عیسوی یا یوں کہہ لیں کہ 642 ہجری سے پہلے کے کونیا کو دیکھیں، جب حضرت شمس تبریزی کا وہاں قدم تک نہیں پڑا تھا۔ کونیا محض ایک شہر نہیں تھا، وہ سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور منگولوں کے حملوں کی وجہ سے دنیا بھر کے جلیلوں قدر علماء ہجرت کر کے وہاں جمع ہو چکے تھے، اور اس پورے علمی ہجوم کے مرکز میں مولانا رومی جلوہ گر تھے۔ یعنی وہ ایک طرح سے علم کا سورج تھے۔ جی، ان کے والد بہاؤالدین ولد اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور سلطان العلماء کہلاتے تھے۔ تو جب ان کے وصال کے بعد مولانا رومی مسجد تدریس پر بیٹھے تو ان کی عمر اور علم دونوں ہی اپنے عروج پر تھے۔ ان کے پاس ہر سوال کا ایک ٹھوس منطقی جواب موجود تھا۔ صحیح۔ آپ ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیں۔ کونیا کے بازار سے ایک شاندار سواری گزر رہی ہے۔ مولانا رومی اس سواری پر براجمان ہیں۔ ان کے لباس سے ایک جاہو جلال جھلکتا ہے اور ان کے آگے پیچھے ہزاروں طلباء کا ایک عظیم و شان ہجوم انتہائی ادب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب بادشاہوں والا پروٹوکول تھا۔ بالکل، شہر کے امراء، وزراء اور خود سلاطین ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ وہ شہر کے سب سے بڑے مفتی تھے جن کے ایک فتوے پر بڑے بڑے تنازعات حل ہو جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں کوئی شک نہیں تھا، بس ایک پرسکون اور مستحکم علمی کائنات تھی۔ لیکن یہاں ایک کیفیت سامنے آتی ہے جو ایک عام انسان کے لیے بہت گہرا سوال ہے۔ جب ایک انسان کی علمی اور فکری دنیا اتنی مکمل ہو، اتنی مستحکم ہو، تو وہ کون سی پوشیدہ طلب ہوتی ہے جو بھرے مجمع میں بھی انسان کو اندر سے خالی رکھتی ہے؟ یہ واقعی وہ مقام ہے جہاں ظاہری علم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اور روح کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے، عقل آپ کو کائنات کے اصول اور شریعت کے قواعد تو سکھا سکتی ہے، جی، لیکن عقل اس پیاس کو نہیں بجھا سکتی جو انسان کی روح کے اندر سلگ رہی ہوتی ہے۔ مولانا کے پاس معلومات کا ایک سمندر تھا، لیکن محض معلومات تو حقیقت کا متبادل نہیں ہوتی نا۔ وجہ فرمایا، آگ کے بارے میں پڑھنا الگ ہے اور اس کی تپش محسوس کرنا بالکل الگ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مولانا رومی کو اس طمانینت کے پردے کے پیچھے ایک گہری باطنی تشنگی کا احساس تھا، اور یہی وہ پکار تھی جس کا جواب انہیں ماہ جمادی الثانی 642 ہجری کی اس صبح ملا۔ چینی اور مٹھائیاں بیچنے والوں کا وہ بازار اپنے روزمرہ کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ مولانا کی سواری حسب معمول پورے جاہو جلال سے وہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس ہجوم کو چیرتا ہوا ایک اجنبی درویش آگے بڑھا۔ ان کے لباس پر سفر کی گرد تھی اور آنکھوں میں ایک پراسرار نور تھا۔ یہ حضرت شمس تبریزی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اچانک مولانا کی سواری کی لگام کو جکڑ لیا۔ ہجوم میں ایک سناٹا چھا گیا اور اس اجنبی نے کونیا کے سب سے بڑے مفتی سے وہ بھاری سوال پوچھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت شمس نے پوچھا،
مجھے یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے یا حضرت بایزید بسطامی کا؟ یہ تو ایک عالم کے لیے بظاہر بہت ہی سادہ سوال ہے۔ بالکل، مولانا رومی کے لیے بھی یہ طے شدہ بات تھی۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کا ان سے کیا موازنہ؟ تو پھر حضرت شمس کا جوابی وار کیا تھا؟ حضرت شمس کے اقوال کی روشنی میں انہوں نے فرمایا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھے ویسا نہ جان سکے جیسا جاننے کا حق تھا، اور میں ہر روز استغفار کرتا ہوں، جبکہ بایزید فرماتے ہیں کہ سبحانی ما اعظم شانی، یعنی کہ میری ذات پاک ہے اور میرا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر! اور اس سوال کی باطنی منطق یہ تھی کہ حضرت شمس دراصل ظرف اور برتن کی حقیقت سمجھا رہے تھے۔ ظرف کی حقیقت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی وسعت لامحدود تھی، ان کا ظرف اتنا عظیم تھا کہ وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ یعنی جب وہ ایک درجے سے اگلے بلند درجے پر پہنچتے تو پچھلے مقام پر استغفار فرماتے؟ جی، ان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، جبکہ بایزید بسطامی کا ظرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چھوٹا تھا۔ وہ معرفت کے ایک ہی قطرے سے بھر گیا اور انہوں نے وہ کلمات ادا کر دیے۔ اور یہیں سے علم ظاہر سے علم باطن کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سواری کے لگام پکڑے جانے کے اس واقعے کے بعد ایک اور بہت اہم مرحلہ آتا ہے جسے ہم کتابوں کا واقعہ کہتے ہیں۔ جی، یہ علم سفینہ یعنی کتابوں کے اوراق کے علم سے علم سینہ کی طرف سفر تھا۔ مقالات شمس اور افلاکی کی روایات میں ہم پڑھتے ہیں جہاں حضرت شمس کی جانب سے مولانا کی قیمتی کتابوں کو مسترد کیا جاتا ہے۔ وہ مشہور قول کہ جب سے میں آپ سے ملا ہوں یہ کتابیں میری نظر میں بے جان ہو گئی ہیں۔ یہ پانی میں کتابیں پھینکنے کا واقعہ اصل میں تھا کیا؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں عقل بغاوت کرتی ہے اور عشق اپنا قدم رکھتا ہے۔ دیکھیں، پہلی ملاقات کے بعد مولانا کے اندر ایک زبردست اتھل پتھل مچ چکی تھی، لیکن پرانی شناخت اتنی آسانی سے انسان کو نہیں چھوڑتی۔ ایک روز مولانا ایک باغ کے حوض کے کنارے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے وہ نایاب اور قیمتی کتابیں رکھی تھیں جو انہیں اپنے والد اور اساتذہ سے ملی تھیں۔ وہ نہایت عقیدت سے ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت شمس تبریزی تشریف لائے اور ان کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا نے، جن پر ابھی ظاہر کا کچھ اثر باقی تھا، جواب دیا کہ یہ وہ علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ یعنی تھوڑا سا وہ علمی مان ابھی تھا۔ جی، تو حضرت شمس نے آگے بڑھ کر وہ تمام قیمتی کتابیں اٹھائیں اور قریب موجود پانی کے حوض میں پھینک دیں۔ یہ واقعی ایک عالم کے لیے بہت شدید صدمے کی بات ہے۔ بہت بڑا صدمہ۔ مولانا پر شدید رنج طاری ہو گیا۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ اے درویش، یہ آپ نے کیا کیا؟ ان میں ایسے نادر نسخے اور اسرار تھے جو اب دنیا میں کہیں اور دستیاب نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت شمس نے کیا جواب دیا؟ حضرت شمس نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کتابوں کو باہر نکالا، اور مولانا کی حیرت کی انتہا نہ رہیں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کتابیں، ان کے اوراق اور روشنائی سب بالکل خشک تھا۔ پانی کا ایک قطرہ تک ان پر اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر! مولانا نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یہ کیا راز ہے؟ جی بالکل، انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ تو حضرت شمس تبریزی نے جواب دیا، یہ روحانی ذوق اور کیفیت کا معاملہ ہے، تم اس سے کیا جانو؟ سبحان اللہ! تو وہ کتابیں محض کاغذ نہیں تھی نا، وہ مولانا کی پوری شناخت تھیں۔ کیا اپنی شناخت اور اپنے ماضی کو اپنے ہاتھوں غرق کیے بغیر اس نئی دنیا یعنی علم سینہ میں قدم رکھنا ناممکن تھا؟ 100% ناممکن تھا۔ حضرت شمس نے وہ کتابیں پانی میں نہیں پھینکی تھیں۔ دراصل انہوں نے مولانا کے اس تکبر اور شناخت کو غرق کیا تھا جو ان کتابوں کی وجہ سے بنا تھا۔ مولانا کے کلام میں ہمیں یہ نکتہ ملتا ہے کہ جب تک آپ کشتی میں ہیں، پانی کی سطح پر تو سفر کر سکتے ہیں، لیکن موتی نکالنے کے لیے آپ کو غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ وہ کتابیں علم سفینہ تھیں جو ظاہری ہے، لیکن اب انہیں علم سینہ کی طرف جانا تھا۔ ایک ایسی ہستی جس کے گرد ہر وقت ہزاروں کا ہجوم ہو، اس کا مکمل خاموشی اور تنہائی اختیار کر لینا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ جب اندر کی دنیا آباد ہونے لگے تو باہر کی محفلیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ میں اس مشہور خلوت کی بات کر رہی ہوں جو حضرت صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں 6 ماہ تک رہی۔
جی، یہ خلوت پچھلے تمام مراحل کی تکمیل تھی۔ انسان جب اپنا فکری غرور توڑتا ہے نا، تو اسے اندر کی تعمیر نو کے لیے مکمل سناٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتابوں کے واقعے کے فوراً بعد دونوں ہستیوں نے 6 ماہ کے لیے خلوت اختیار کر لی۔ مطلب کونیا کا سب سے بڑا مفتی ایک حجرے میں بند ہو گیا، فتوے، تدریس سب ختم؟ سب کچھ ختم۔ روایات کے مطابق اس عرصے میں نہ دنیاوی طعام کی خاص فکر تھی، نہ پینے کی طلب۔ دونوں ایک دوسرے کے روبرو خاموش بیٹھے رہتے۔ یہ خاموشی دراصل وہ زبان تھی جس میں ایک روح دوسری روح سے کلام کر رہی تھی۔ حضرت شمس اپنے باطنی مشاہدات اور عشق کی تپش مولانا کے قلب میں منتقل کر رہے تھے۔ یہ الفاظ نہیں، کیفیات کی منتقلی تھی۔ اسی خلوت میں سما کی ان کیفیات کا آغاز ہوا جس نے مولانا کو ظاہری جسمانی بندھنوں سے آزاد کیا۔ جب وہ 6 ماہ بعد باہر آئے تو وہ مفتی جلال الدین نہیں رہے تھے، وہ سراپا عشق بن چکے تھے۔ لیکن لوگوں کا رد عمل تو بہت شدید تھا۔ کیا حسد کا یہ طوفان اس لیے اٹھا کہ شاگردوں نے ایک استاد کو کھو دیا تھا، یا شاید وہ اس نامعلوم اور کٹھن راستے سے خوفزدہ تھے جس پر حضرت شمس مولانا کو لے گئے تھے؟ یہ انسانی نفسیات کی بہت گہری اور تلخ حقیقت ہے۔ دونوں ہی باتیں تھیں۔ کونیا کے عوام اور مولانا کے شاگرد مولانا کو ان کے باطنی کمال کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے، وہ ان کی افادیت سے محبت کرتے تھے۔ ہاں، یعنی ان سے فتوے ملتے تھے، ایک معاشرتی رتبہ جڑا ہوا تھا۔ جی، شاگردوں کے لیے مولانا کا قرب ان کے مستقبل کی ضمانت تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی درویش نے ان کا استاد ان سے چھین لیا ہے تو ان کی اپنی انا پر زد پڑی۔ انہیں وہ باطنی نور نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے حضرت شمس تبریزی کو نشانہ بنایا۔ بالکل، انہوں نے سمجھا کہ اس درویش نے ہمارے شیخ پر جادو کر دیا ہے۔ بازاروں میں حضرت شمس کے خلاف محاذرائی ہونے لگی۔ شاگرد اس فنا کے راستے سے خوفزدہ بھی تھے، تو حسد اور بغض کی آگ اتنی بڑھ گئی کہ قتل کی دھمکیاں دی جانے لگیں اور خنجر تیز کر لیے گئے۔ اللہ اکبر! تو پھر حضرت شمس تبریزی نے کیا فیصلہ کیا؟ حضرت شمس تو خود کو ملامت کے پردے میں چھپائے رکھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ طوفان دیکھا تو وہ اچانک کونیا چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ یہ ان کی پہلی اور پھر بعد ازاں آخری غیبت تھی۔ ایک ایسا شخص جس نے آپ کی پوری کائنات بدل دی ہو، وہ اچانک غائب ہو جائے، کیا وہ ڈر کر چلے گئے تھے، یا اس غیبت کے پیچھے بھی کوئی باطنی حکمت تھی؟ حضرت شمس جیسے درویش کسی کے خوف سے فرار نہیں ہوتے۔ ان کا غائب ہو جانا مولانا رومی کی روحانی تربیت کا اگلا کٹھن مرحلہ تھا۔ روحانی سفر میں ایک مقام آتا ہے جہاں وصل سے زیادہ ہجر اور جدائی کی تپش درکار ہوتی ہے۔ یعنی جب تک محبوب سامنے رہے، انسان اس کے ظاہری وجود پر ہی انحصار کرتا ہے؟ بے شک، حضرت شمس جانتے تھے کہ اب رومی کو اس مقام پر لانا ہے جہاں وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ جب مولانا صبح اٹھے اور شمس کو نہ پایا تو ان کے قلب پر جو ضرب لگی اس نے ان کے اندر طلب کی ایک نہ بجھنے والی آگ روشن کر دی۔ وہ دیوانہ وار حضرت شمس کو ڈھونڈنے لگے اور اسی جسمانی تلاش میں وہ خاک چھانتے ہوئے دمشق کی طویل سفر پر نکل پڑے۔ ان کی بے قراری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ ہر اس مسافر کو اپنا لباس تک دے دیتے جو شمس کی کوئی خبر لاتا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ اصل تلاش باہر کی نہیں ہوتی، یہ تلاش بالآخر کس باطنی انکشاف تک پہنچی؟ جب ظاہری تلاش کی سب حدیں ختم ہو گئیں تو مولانا پر یہ عظیم عہدہ کھلا کہ جس شمس کو وہ باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو اب مکمل طور پر ان کی اپنی روح میں تحلیل ہو چکے ہیں۔ تصوف میں اسے فنائے کامل کہتے ہیں، جہاں محب اور محبوب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ جی۔ اور جب انہوں نے اپنے اندر حضرت شمس کو پا لیا تو پھر ایک عظیم صوفیانہ شاعری کا چشمہ پھوٹا۔ بالکل، ایک عالم جو کبھی صرف فتاوی کی زبان بولتا تھا، اس کے اندر سے لافانی کلام نکلا۔ اگرچہ انہوں نے مجالس صبا اور رباعیات بھی لکھیں، لیکن اس باطنی انقلاب کے بعد جو شاہکار سامنے آیا اسے دنیا دیوان شمس تبریزی اور مثنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ محض کتابیں نہیں ہیں۔ ہمارے سننے والوں کے لیے ان دونوں شاہکاروں کا موضوعاتی تعارف کیا ہے اور یہ کن مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں؟ یہ مولانا رومی کے باطن کے 2 مختلف موسموں کی عکاس ہیں۔ دیوان شمس تبریزی اس طوفان اور حضرت شمس کے کھو جانے کے دکھ کا اظہار ہے۔ اس میں بے پناہ عشق، وجد، رقص اور بے قراری ہے۔ یہ ہجر کی آگ ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم مثنوی پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ طوفان گزر چکا ہے۔ مثنوی اس روحانی سکون کی عکاس ہے جو فنا کے بعد مولانا کی روح میں اترا۔
اس میں ایک مرشد کی پختگی نظر آتی ہے جو حکمتوں اور تمثیلوں سے انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ جی، دیوان کی بے قراری اور مثنوی کا سکون مل کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب انسان اپنا آپ مٹا دیتا ہے تو جو آواز نکلتی ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے، وہ الفاظ حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ داستان جو کونیا کے بازاروں سے شروع ہو کر ایک حجرے کی خلوت، دمشق کی گلیوں اور پھر شاعری تک پہنچی، یہ محض تاریخ نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچی حقیقت کو پانے کے لیے ہمیں اپنی انا اور فخر کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ علم جب تک عشق کی بھٹی سے نہ گزرے ادھورا رہتا ہے۔ بے شک، یہ ہر اس انسان کا سفر ہے جو سچائی کا متلاشی ہے۔ یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم اور اندر کے روشن وجود کے درمیان کا فاصلہ ہی اصل سفر ہے۔ یا رب، ہمیں بھی حق کی وہ طلب اور سچی جستجو عطا فرما جو ہمیں لفظوں کے ہجوم سے نکال کر حقیقت کے باطنی مشاہدے تک لے جائے، جہاں ظاہر کے پردے ہٹ جائیں اور دل سچائی کے نور سے منور ہو جائے۔ آمین۔